اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خط پر خوش آمدید۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں صراحت سے بیان نہیں ہوا ہے، مگر متعدد روایات سے استفادہ ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر مرسل ہیں۔ سورہ کہف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک عالم کا قصہ موجود ہے، اس میں عالم سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام تالیہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر مرسل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید، پیغمبروں، رسولوں اور آسمانی کتابوں پر دعوت دی اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی خشک لکڑی یا ویران زمین پر بیٹھتے تو سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کا نام دیا گیا، جس کے معنی سرسبز کے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثل مشک کی خوشبو معلوم ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ خوشبو اس مکان سے آتی ہے جس میں عبادت خدا کی وجہ سے لوگوں پر سختی کی گئی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک حجرے میں خلوت اختیار کر رکھی تھی اور وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے باپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ لوگوں نے ان کے والد سے کہا کہ حضرت خضر کے علاوہ آپ کا کوئی فرزند نہیں ہے، اس لیے کسی لڑکی کے ساتھ اس کو تزویج کر دیں، شاید ان کے ہاں کوئی فرزند ہو اور بادشاہی ان میں اور ان کے فرزندوں میں باقی رہے۔ انہوں نے ایک باکرہ عورت سے حضرت خضر علیہ السلام کی شادی کر دی، مگر حضرت نے اس کی طرف التفات نہ کیا۔ اگلے دن اس سے کہا کہ مردوں کی جانب سے عورتوں کی جانب جو معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ہاں ہوا ہے۔ اس عورت نے حضرت خضر علیہ السلام کے حکم کے باموجب ایسے ہی عمل کیا۔ لوگوں نے کہا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، عورتوں سے ذرا اس کا ملاحظہ کروائیں، یہ ابھی بھی کنواری ہے۔ جب عورتوں نے ملاحظہ کیا تو وہ کنواری تھی۔ لوگوں نے کہا یہ زن و مرد دونوں نافہم ہیں، شادی کے معاملے سے بے خبر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شادی کسی ایسی عورت سے کریں جو پہلے شوہر کے ساتھ رہ چکی ہو۔ چنانچہ ایسی عورت آپ علیہ السلام کے پاس لائی گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے بھی یہی التماس کی کہ اس معاملے کو ان کے والد سے مخفی رکھے۔ اس نے بھی قبول کر لیا، مگر بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد آپ علیہ السلام پر بہت غصہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو حجرے میں بند کر کے حجرے کے دروازے کو مٹی اور پتھر سے چنوا دیا۔ مگر دوسرے ہی دن پدری محبت نے جوش مارا اور انہوں نے حکم دیا کہ دروازے کو کھول دو۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی قوت بخشی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو سکیں۔ آپ علیہ السلام جناب ذوالقرنین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب جناب ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ دنیا میں ایک ایسا چشمہ ہے کہ جو اس کا پانی پیتا ہے سور پھونکنے تک زندہ رہتا ہے، تو اس چشمے کی تلاش میں لشکر کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جناب ذوالقرنین ان کو سب سے زیادہ دوست رکھتے تھے۔ یہ لوگ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں 360 چشمے تھے۔ جناب ذوالقرنین نے لشکر میں سے 360 افراد کو چنا۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ان کو نمک لگی ہوئی ایک مچھلی دی اور کہا کہ ان کو الگ الگ چشمے میں دھو کر میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی مچھلی دھوئی تو وہ زندہ ہو کر ان کے ہاتھ سے پھسل کر چشمے میں گر گئی۔ جناب خضر علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتارے اور چشمے میں کود پڑے۔ انہوں نے مچھلی کی تلاش میں کئی ڈبکیاں لگائیں اور پانی بھی پیا۔
جب مچھلی نہ ملی تو ذوالقرنین کے پاس واپس آ گئے۔ جناب ذوالقرنین نے جب مچھلیوں کو گنا تو ایک کم تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام اپنی مچھلی نہیں لائے۔ جناب ذوالقرنین نے حضرت خضر کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم نے اس چشمے کا پانی بھی پیا؟ کہنے لگے ہاں۔ جناب ذوالقرنین نے اس چشمے کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ چشمہ نہ ملا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ تم اس چشمے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور وہ چشمہ تمہارے لیے مقدر ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بہت سی داستانیں اسلامی تاریخ کی کتب میں موجود ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً ہم آپ کے گوش گزار کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے اپنے گھر والوں اور بچوں کو آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔